اس تقریب کے مہمان خصوصی میری مراد وکیل احناف اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے صدر مناظر اسلام حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب ہیں، جو اپنا یہ پیغام لے کر کریا کریا بستی بستی گھوم رہے ہیں کہ رات سر پر ہے، پرندوں اپنا مستقر مت بھولنا، رات سر پر ہے، پرندوں اپنا مستقر مت بھولنا، آسمانوں پر اڑو لیکن اپنا گھر مت بھولنا، ایک کئی رت پر سفر کرنے والے قافلوں، اپنا موسم، اپنی مٹی، اپنا گھر مت بھولنا، اور جو زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ تہذیب جھنکار پہ تنقید کا حق ہے، ہر گرتی ہوئی دیوار پہ تنقید کا حق ہے، جو کراچی کا رب نواز جنگ کے حق نواز کی آواز میں یہ کہہ رہا ہے کہ گرتی ہوئی دیوار پہ تنقید کا حق ہے، تہذیب جھنکار پہ تنقید کا حق ہے۔ ہاں، میں نے لہو اپنا گلستان کو دیا ہے، میں نے لہو اپنا گلستان کو دیا ہے، مجھ کو گل و گلزار پہ تنقید کا حق ہے، مجبور ہو جس عظیمت کی حقیقت، اس ہر شوقی افکار پہ تنقید کا حق ہے۔ نعرہ کے ساتھ اپنے محبوب کا ایک استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، کردار صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، کراچی کا حق نواز، کراچی کا حق نواز۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين. درود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم.
کوشش کو ذرا بند کرو، ان کو آواز سمجھ آئے۔ مجھے اپنی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کو کیسے سمجھ آ جائے؟ سادہ نہ رہو، پتہ نہیں لکھو والے کو بھی آواز میری آئی ہے یا نہیں ہے کہاں ویسے؟ اچھا لائٹ آنکھوں میں لگ رہی ہے۔ ایسی آواز رکھو کہ ان کو سمجھ آئے، سادی بالکل، ان کو نعتوں میں چلایا کریں۔ ابھی وہ مجھ سے پہلے اسٹیج سیکرٹری کی آواز اتنی اچھی آ رہی تھی، میری آواز میں آواز مجھے نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں بھائی میری آواز آپ کو آئی ہے؟ ہاتھ تو ہلاؤ، آپ کو نہیں کو والے سے پوچھو۔ درود شریف پڑھیں گے، بس آواز ایسی وہ سمجھ میں آئے، مجھے بار بار بولنا نہ پڑے گا۔ کوئی اسپیکر میرے خیال میں بند ہو گیا، چل رہا تھا تو اسٹیج پہ بھی صحیح آ رہی تھی۔ میرا کیا ہے، میں چوتھا گیئر لگا کے تقریر کر کے چلا جاؤں گا، لیکن جان لگتی ہے تو کچھ فائدہ تو ہو، سامنے والے کو کچھ سمجھ بھی تو آئے۔ اور صوفے کا بھی مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہلتا ہوا لگ رہا ہے، انتم فی الماء و استم فی السماء نہ ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی اگر کبھی صوفہ ٹوٹ جائے، مولوی گر جائے تو اس میں کوئی وہ ذلت والی بات نہیں ہے، میں پہلے سے آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہوتی، ہوتا رہتا ہے بڑے شہروں میں، اس میں کون سی بات ہے؟ کوئی بات ہے کیسے؟ بولو، ہاں ہوتا رہتا، آپ نہیں گرتے ہو جو، تو اس لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صوفہ گرتا ہے تو کوئی نہیں، اللہ کی نظر سے نہ گرے، نبی کی نظر سے نہ گرے، اور اللہ و رسول کی نظر میں اونچا ہونے کے لیے اس قرآن سے تعلق ضروری ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ محبت اور تعلق یہ انسان کو بلند کرتا ہے، چونکہ قرآن خود بلند ہے، جو بلند چیز کے ساتھ نسبت رکھتا ہے اللہ اسے بھی بلندی عطا کرتا ہے۔ عرب کے چرواہے تھے صحابہ، پہلے عرب کے چرواہے تھے، لیکن آج یہ اصحابی کے نجوم کیوں بن گئے کہ بلند نبی اور بلند قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہوا۔ تو سبحان اللہ بھی بول دو، سبحان اللہ۔ آج بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے اس کچی آبادی میں دیکھو نا، یہ مولویوں کا قاریوں کا تم پر احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے، کہ جو بھی علاقہ ہو وہاں پر یہ طبقہ آ کر کم از کم تمہارے بچوں کے مستقبل کی ایمان کے لیے فکر ضرور کرتا ہے۔ کم تنخواہوں پر، کم گزارت پر یہ لوگ چاہیں کہ یہ بھی زبردست کاروبار کھول سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن فکر ہے تو دین کی فکر ہے کہ بچوں کا مستقبل آپ کا دینی بنے۔ مولانا رحمت اللہ صاحب کا یہ مدرسہ، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ انتقال ہو گیا تو ہم رحمت اللہ علیہ 2 مرتبہ رحمت اللہ کہیں گے، اس لیے آپ رحمت اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی لگائیں، ہاں رحمت اللہ علیہ حسینی رحمت اللہ، ہاں یوں صحیح ہے، کیونکہ ایک رحمت اللہ کی راتمی تھے ہمارے، جنہوں نے قرآن کی عظمت کو ہندوستان میں چمکا کے رکھ دیا۔ ہندوستان میں ایک پادری آیا، اس پادری نے عربیت کے اندر صرف نحو میں بلاغت میں اتنی مہارت حاصل کی کہ وہ آ کر قرآن پر اعتراض کرتا تھا، سورہ فاتحہ پر اس نے 700 اعتراض کیے، حالانکہ اعتراض بنتے نہیں تھے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا تھا چونکہ سامنے والوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا،
تو جب کوئی اس طرح کے شعبے بازی کرے تو آدمی کہتا ہے یار بڑا عالم ہے، جیسے آج کل مرزا انجینئر ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہوگا، تمہیں تو ایسا لگے گا جیسے بڑے علامہ ہے، نہیں مسند احمد کا حوالہ دے رہے، طبرانی کا حوالہ دے رہے، معجم اوسط کا حوالہ دے رہا ہے، آپ کہیں گے یار اتنے حوالے دے رہے ہیں، لیکن جب سامنے بیٹھے گا انشاءاللہ العزیز اس کے حوالوں کو پھر آدمی بتائے گا کہ کیا کر رہا ہے۔ تو پادری بھی اس طرح مہارت حاصل کر کے آیا، بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے دارالعلوم دیوبند کے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کو آگے کیا اور ایسی اس کو شکست فاش مناظرے میں دی کہ وہ وہاں سے بھاگا اور عرب دنیا میں گیا۔ پھر عرب دنیا میں جا کے اس پادری نے فتنہ شروع کیا تو عرب علماء نے دارالعلوم دیوبند میں خط لکھا کہ ہمارے یہاں ایک نیا فتنہ آیا ہے، وہ اتنا ماہر ہے، قرآن پر اعتراض کرتا ہے، عربیت میں اتنا ماہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹکر کا آدمی نہیں جو اس کو جواب دے سکے۔ تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم ایک آدمی بھیج رہے ہیں، لیکن اسے نہ بتانا کہ ہندوستان سے کوئی آ رہا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے مولانا رحمت اللہ کیرانوی وہاں پہنچے۔ وقت مناظرہ پر جب وہ پادری قرآن ہاتھ میں لے کر بڑے باتیں کر رہا تھا، ادھر سے مولانا رحمت اللہ کیرانوی آئے اور اس نے دیکھا یہ تو وہی ہندوستان والا مولوی ہے۔ اسٹیج پہ کہا کہ میں ذرا پیشاب کر کے آتا ہوں۔ وہ پادری اس دن پیشاب کرنے گیا اور آج تک واپس کبھی بھی نہیں آیا۔ یوں مولانا رحمت اللہ صاحب کے نام سے مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا کہ رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے کیوں قرآن کریم کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ یہ ایسی کتاب ہے، یقین کریں کہ جس کو پڑھنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، چھونے والا، چومنے والا، ہدیہ کسی کو دینے والا، کسی سے سننے والا، ہر ایک ثواب کماتا ہے۔ آپ نے اس قرآن کو ادب سے چوما، آپ کو ثواب ملا، آپ نے پڑھا ثواب ملا، آپ نے کسی سے سنا ثواب ملا، آپ نے کسی کو ہدیے میں دیا تو ثواب ملا، آپ نے اس کا ادب کیا تو ثواب ملا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے سینوں میں اتارا ہے۔ آپ دودھ کا پیالہ گندا ہو تو 10 روپے کا دودھ نہیں لیتے، اللہ کسی گندے دل میں قرآن اتار سکتا ہے؟ اسی لیے جن کے دل گندے ہیں، جن کے عقیدے بھی گندے ہیں، سوچیں بھی گندی ہیں، یقین کرو ان کے یہاں آپ کو حافظ بھی نہیں ملے گا۔ کیونکہ حافظ بننے کے لیے تو پہلے ابو بکر صدیق کو ماننا پڑے گا نا۔ میرے نبی جب غار میں گئے نا تو غار میں پہلے ابو بکر صدیق گئے، جا کے صفائی کی، پھر نبی آئے۔ جب نبی آئے تو پیچھے قرآن بھی آ گیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ میرا اور آپ کا دل بھی غار کی طرح ہے، یہاں پہلے ابو بکر کی محبت آئے گی تب نبی کی محبت آئے گی، جب نبی کی محبت آئے گی تب سینے میں قرآن آ کر حافظ قرآن بنے گا۔ لیکن دل کے غار میں ابو بکر نہیں تو ادھر نبی نہیں، جہاں نبی نہیں وہاں قرآن نہیں آ سکتا۔ بھائی اس کو سادہ کر یار، اتنی تو ہو رہی ہے ان کو پتہ نہیں، کیونکہ پیچھے بھی بیانات ہو رہے ہیں نا بچوں کے۔ تو وہ آپ وہ فاروقی صاحب نے کسی کو کہا نا کھانے کا کہ یار مرچیں نہ ہو، انہوں نے پھر بھی کہا جب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں چاہیے تو تم کیوں ڈال رہے ہو؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ای کو نہیں چاہیے تو اوروں کو آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ آپ کو پیمنٹ پورے دیں گے قاری صاحب، چاہے آواز ساؤنڈ اچھا بنے نہ بنے، پورے دینا بھائی۔ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا ان کو نہیں چل رہا تھا، یہ نہیں ہو رہا تھا، وہ نہیں ہو رہا تھا، بات سمجھ آئے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے ہماری جان لگتی ہے، ہم رسمی انداز میں بات کے عادی نہیں ہے کہ میں وقت گزار کے چلا جاؤں، جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتے ہیں۔ جب گھر سے نکلتے ہیں پیچھے والدہ دعائیں دیتی ہے حفاظت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے عظمت کے گن گانا، ان کے ترانے پڑھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو وقت گزار کے تو چلے جانا یہ تو پھر خیانت لگتی ہے ہمیں۔ اس لیے
لیے بیان میں کسی کو ہلنے جلنے بھی نہیں دیتے، تنکوں سے کھیلنے بھی نہیں دیتے کہ انسان بن کے مولوی کو دیکھو، اتنی توجہ سے بات مولوی کی سنا کرو جیسے بیوی کی بات توجہ سے سنتے ہو، جیسے وہاں کامیاب ہوئے تو یہاں بھی کامیاب ہوگے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن ایسی کتاب کہ جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، اس کے دل میں قرآن بولو نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا۔ آگے رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان میں پھر تراویح بھی ہوتی ہے، پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ کتنی رکعتیں ہیں؟ ایک دفعہ پڑھتے ہو یا پورے مہینے پڑھتے ہو؟ اس تراویح میں مولوی صاحب کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ اب ذرا تم جا کر وہاں دیکھنا کہ جو بھی مسلمان نہ ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی ہو جو مسلمان نہیں ہے، رمضان میں اس کی عبادت گاہ میں تراویح نہیں ہو رہی ہوگی۔ چاہے ہندو کے یہاں چلے جاؤ، سکھ کے یہاں چلے جاؤ، عیسائی کے یہاں چلے جاؤ، شیعہ کے یہاں چلے جاؤ، قادیانی کے یہاں چلے جاؤ، مرزائی کے یہاں چلے جاؤ، یہودی کے یہاں چلے جاؤ، کوئی بھی غیر مسلم ہوگا اس کی یہاں تراویح، کیونکہ قرآن ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اور قرآن جن کے پاس ہے تو دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح کی فضیلتیں حاصل کر رہا ہے، رحمتوں والے مہینے میں قرآن جیسی کتاب کی رحمتوں کو لوٹ رہا ہے۔ اور یہ سعادت اللہ نے اگر کسی کو دی ہے، خدا کی قسم ان کو دی ہے جن کے دل میں ختم نبوت کی بھی محبت ہے اور رسول اللہ کے صحابہ کی بھی محبت ہے۔ یہ آج کے علماء، یہ قراء جو مدارس کا طبقہ، آپ ان کی قدر کرتے ہیں کیونکہ ان کے سینے میں قرآن ہے۔ ہمارے مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کی قبر کئی مرتبہ شک ہوئی، کھلی، ان کا جسم سلامت نکلا۔ ان کے بیٹے نے بتایا تھا کہ میرے والد کا یہ عمل تھا کہ وہ حافظ قرآن کی طرف پیٹ نہیں کرتے تھے۔ قرآن والے کی قدر کی تو اللہ نے قبر میں ان کے جسم کی قدر کر کے ان کے جسم کو مٹی کا حصہ نہیں بننے دیا۔ یہ عظمت اللہ نے۔ یہ آج جن کے پاس قرآن ہے، جو قاری صاحب سے قرآن پڑھتے ہیں، ان کی عزت کرنے کا اتنا اجر ہے، تو جنہوں نے قرآن خود نبی سے پڑھا ہو، بتاؤ ان کا احترام کرنے کا کتنا اجر ہے۔ جنہوں نے قرآن آسمانوں سے اترتے دیکھا ہو، ان کا احترام کرنے میں کتنا اجر ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے جن سے قرآن لکھوایا ہو، ان کی قدر عظمت کرنے کا کتنا اجر ہے۔ کتنے خوش نصیب تھے کہ نبی پر قرآن آتا ہے اور اللہ کے نبی کے کچھ صحابہ قرآن لکھنے پر مامور تھے۔ نبی نے ان کے ہاتھوں میں قلم تھمایا تھا اور اللہ نے قرآن میں نبی سے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے نبی جو امانت کا اہل ہے امانت اسی کو دے جو اہل ہے۔ میرا نبی اسی کو کسی چیز کے سپرد کرتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، خیبر میں جھنڈے کا اہل علی تھا تو اللہ کے نبی نے جھنڈا خیبر میں علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ بیت اللہ کی چابیوں کا اہل عثمان بن طلحہ تھے، نبی نے چابیاں بیت اللہ کی عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ کتابت قرآن لکھنے کا اہل عثمان و زید و معاویہ تھے تو نبی نے قرآن لکھنے کے لیے قلم حضرت معاویہ کو دے دیا، اور نبی کے مصلح کا اہل ابو بکر تھے تو دنیا سے جاتے ہوئے اپنا مصلح نبی نے ابو بکر کو دے دیا، کیونکہ نبی نا اہل کو امانت نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا ان اللہ یامرکم، اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے نبی، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا،
جو امانت کا اہل ہے امانت اسی کو دینی ہے. دیکھو نا اپنی امانت علی اہل تھے نا تو اپنی امانت علی کو دے دی ہجرت کرتے ہوئے, اور خود وہ نبی اللہ کی امانت تھی تو خود ابو بکر کے سپرد ہو گئے. اب یہ جو کتابت وحی ہے, قرآن لکھنے کی سعادت اللہ رب العزت نے چند صحابہ کے حصے میں رکھی, اور ان میں ایک نام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ 22 رجب, آج 14ویں کا چاند ہے نا, 13 گزر گئی, اور 22 رجب آگے آ رہی ہے. اس انسان کا یوم وفات ہے کہ جسے دنیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے, جس نے قرآن کی اتنی خدمت کی, اور نبی نے اسے دعا دی. نبی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, ان کا پیٹ نبی کی پیٹھ سے لگا ہوا ہے, تو نبی نے فرمایا اللہم املاہ علما, اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے. اور اس دعا کا یہ نتیجہ ہے, ایک یہودی نے ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معاویہ, میں نے ایک سوال کئی لوگوں سے پوچھا ہے, مجھے کوئی جواب نہیں دے سکا, مجھے تم جواب دو گے تو میں مسلمان ہوں گا. فرمایا پوچھ. اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی لیکن چلی ہیں, انہوں نے سانس بھی لیا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے تو آدم علیہ السلام ہے, کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے لیکن دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے سانس بھی لیا ہے. اس نے کہا دوسری کیا چیز ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو ذبح کرنے لگے تو اللہ نے جو جنت سے میڈا بھیجا تھا یہ کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوا, اللہ نے اسے ڈائریکٹ جنت سے دنیا میں بھیجا. اس نے کہا معاویہ تیسری کیا چیز ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا, وہ عصا جو سانپ بنا تھا, یہ سانپ کسی سپنی کے انڈے سے پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ نے نبی کا معجزہ دکھایا ہے. اس نے کہا چوتھی کیا چیز ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا اے صالح اگر آپ نبی ہیں تو پہاڑ سے اونٹ نکل آئے. حضرت صالح نے دعا کی, اللہ نے پہاڑ کو پھاڑا, اندر سے اونٹنی نکل آئی. یہ اونٹنی بھی کسی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی ہے. اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور کہا میں نے اپنی تورات میں آخری نبی کے ساتھیوں کی علم کی یہی نشانیاں پڑھی تھی. اور جن کو دیکھ کر یہودی بھی ایمان لے آتے تھے وہ نبی کے صحابہ تھے. کون تھے؟ اور حضرت معاویہ آج ایک کہتا ہے کہ میں خلافت کو زمین پہ نہیں مانتا. میں کہا کھوتی دیا تو نہ مان, تجھے بولا کس نے کہ مان, زمین پہ نہیں مانتا. معاویہ تو وہ ہے کہ خطوط لکھ کر آقا کی ترجمانی کر چکا, اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا, مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت, کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا, جو سمندروں کا حکمران تھا. تم نہیں مانتے, نہیں مانو نا. تورات میں مدارج النبوت میں یہ روایت موجود ہے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, اور فرماتے ہیں کہ میں کیوں مسلمان ہوا, میں نے آخری نبی کی جو تورات میں نشانیاں تھی وہ دیکھی. تورات میں نبی کی نشانی تھی نا کہ یہ نبی غصہ ان کا غالب نہیں ہوگا ان کے کرم پر, بلکہ کرم غالب ہوگا. یہ نبی بازاروں میں زور سے باتیں نہیں کریں گے. اس نبی کے ماننے والے اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے, نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے. جہاں اور نشانیاں بتائی کعب احبار نے, وہاں پتہ ہے کیا نشانی بتائی؟ فرمایا ہماری تورات میں نبی کی نشانی تھی فَهِجْرَتُهُ إِلَى الطَّيْبَةِ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ. اس نبی کی ایک یہ نشانی, یہ مدینے کی طرف ہجرت کریں گے اور شام میں اس نبی کی حکومت ہوگی.
اگر یہ نشانی جو تورات میں میرے نبی کی ہے کہ شام میں اس نبی کی حکومت ہوگی، اس نشانی کو اگر دنیا میں کسی نے عملی طور پر دکھایا ہے، دنیا اسی کو حضرت معاویہ کہتی ہے۔ حکومت کو مستحکم کیا۔ اب صحابہ کی حکومت کی نسبت در حقیقت نبی کی طرف ہوتی ہے، اس لیے معاویہ کی حکومت نبی کی حکومت ہے۔ جیسے خلفائے راشدین کی سنت نبی کی سنت ہے نا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے، میرے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ اب یہاں خلفاء کا کام کارنامہ وہ نبی کا کارنامہ ہے۔ صحابہ کی فتوحات در حقیقت نبی کی فتوحات ہے، صحابہ کی حکومتیں در حقیقت نبی کی حکومت ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں جو نشانی ہے کہ ان کی شام میں حکومت ہوگی، آپ کو پتا ہے اگر شام میں کسی کا سکہ چلتا تھا اسی کو دنیا حضرت معاویہ کہتی ہے۔ اور کیا عظیم انسان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قرآن لکھا، نبی کے 114 خطوط لکھے، وقت نصر ایک کافر بادشاہ گزرا ہے ہمارے نبی کے آنے سے بہت پہلے۔ اس نے ایک دن خواب دیکھا، صبح آیا، مجاوروں سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے تعبیر بتاؤ۔ مجاوروں نے کہا بادشاہ سلامت آپ خواب بتائیں، ہم آپ کو تعبیر بتائیں گے۔ اس نے کہا میں خواب بھول گیا ہوں، خواب بھی تم بتاؤ گے، تعبیر بھی تم بتاؤ گے۔ انہوں نے کہا یہ صحیح پرویز مشرف ہم کو ملا ہے، آج سنا مر گیا ہے، مر گیا ہے، وہاں پیشی ہوگی نا، کیا کیا تھا دین والوں کے ساتھ تو نے؟ تکبر، یہ کسی کو زیب تو نہیں دیتا نا۔ ان الکبریاء ردائی، اللہ کہتے ہیں تکبر میری چادر ہے۔ اور دیکھ لو امارت اسلامیہ کو تہس نہس کروانے کا ذریعہ بنا، سب کچھ ہوا، اور ایسا سمجھتا تھا کہ بھائی میں تو یوں ہوں، اور پھر اب جسم بھی نہیں ہلا سکا۔ لال مسجد کی بچیوں کے ساتھ کیا ہوا، مدارس کے ساتھ کیا ہوا، خود ہماری جماعت کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کی اس دور میں شہادت ہوئی۔ خیر، وقت نصر نے کہا تم میرے مجاور ہو، ویسے غیبدانی کی باتیں کرتے ہو، اب جب کام کی بات آئی ہے تو اب مجھے جواب دو۔ ویسے تم کہتے ہو جی یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، یوں ہونے والا ہے، چمنی میں آگ تیز ہو جاتی ہے تو یہ ہونے والا ہے۔ ویزنا تم غیبدانی کے دعوے کرتے ہو، میری جمعراتی تمہیں جاتی ہے، میرے ہدیے تمہیں جاتے ہیں، نذرانے کھاتے تم ہو، سانڈ کے بچے بن رہے ہو، اور اب کام کی باری آئی ہے تو مجھے بتا نہیں رہے میں نے کیا خواب دیکھا ہے، میں بھول گیا ہوں، مجھے خواب بھی بتاؤ، تعبیر بھی بتاؤ۔ ایسوں کا تو پھر علاج یہی ہے نا۔ آج بھی ایسی مخلوق تمہیں بازاروں میں ملے گی، بیٹا تم بہت پریشان لگ رہے ہو، ابے پیٹرول دیکھ رہا ہے کتنے مہنگا ہو گیا، کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ نفسیاتی کھیل کھیلتے نا۔ دال بھی ڈانس کرتی ہے مرغی کے آگے، اب دال بھی خوش ہوتی ہے مرغی کے آگے، یوں مونچھوں کو تاؤ دیتی ہوگی، میری بھی ویلی ہو گئی ہے، اب اتنی مہنگی ہو گئی ہو۔ تو کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ یہ تو آج کل کی نفسیاتی مار ہے، اور نفسیاتی مار مار کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یار یہ کچھ ہے۔ اور کسی کا بچہ نہیں ہو رہا تھا نا، کسی کا یہ جھولا آپ ہلائیں گے تو آپ کے بچہ اس سے ہوگا، اور اس نے کہا جھولا ہلانے سے بچہ ہوتا ہو تو جو جھولا جھلانے والا ہے اس کے تو روز آنا ہی ماشاءاللہ لائن لگی ہوئی ہوگی۔ تو وقت نصر نے کہا مجھے بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، تعبیر بھی بتاؤ۔ 3 دن میں نہیں بتایا گردن اڑا دوں گا۔ اب یہ بات پھیلی، رعایا تک بھی گئی، جیل میں بھی یہ بات گئی۔
جیل میں ایک نبی قید تھے اس وقت، حضرت دانیال علیہ السلام۔ اللہ نے بذریعہ وہی نبی کو بتا دیا حضرت دانیال کو، خواب بھی تعبیر بھی۔ حضرت دانیال نے پیغام بھجوایا، میں تیرے خواب بھی بتاؤں گا، تعبیر بھی۔ رہائی کا سبب بن گئے، رہا ہو کر آئے، دربار میں پہنچے، بخت نصر نے دیکھا، کہا دانیال تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت دانیال نے فرمایا یہ پیشانی جس نے بنائی ہے جھکتی اسی کے آگے، رب کے سوا کسی کو سجدہ کروں ایسا نہیں ہو سکتا۔ خواب پوچھنا ہے پوچھ، ورنہ واپس جیل بھیج، ساری زندگی جیل رہ سکتا ہوں، خدا کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کی استقامت ہے۔ اللہ انبیاء کی استقامتوں میں سے کچھ زکوٰۃ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کیونکہ مطلب تھا بخت نصر کا، کہا چل نہیں بتا اور نہیں سجدہ کر، بتا میں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ حضرت دانیال نے فرمایا تو نے خواب میں ایک بت دیکھا، تو نے دیکھا وہ بت ہے جس کا سر سونے کا ہے، سینے تک وہ بت چاندی کا ہے، گھٹنے تک وہ بت تانبے کا ہے، پاؤں تک وہ بت لوہے کا ہے، اور پاؤں اس بت کے مٹی کے ہیں۔ اسے خواب یاد آنے لگا، اس نے کہا آگے بھی کچھ دیکھا تھا۔ حضرت دانیال نے فرمایا پھر تو نے دیکھا آسمان سے پتھر آیا جس نے اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اس نے کہا ہاں یہ بھی دیکھا۔ کہا پھر تو نے دیکھا کہ جس پتھر نے آسمان سے آ کر اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر تو نے دیکھا یہ پتھر آہستہ آہستہ پھیلتا ہے، پھیلتے پھیلتے دنیا میں یہ پتھر پھیل گیا۔ اس نے کہا ہاں میں نے یہاں تک خواب دیکھا تھا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ دانیال اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا تعبیر یہ ہے مختلف قومیں آئیں گی، مختلف عقیدوں والے لوگ آئیں گے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں آئیں گی، آخر میں ایک نبی ایسا آئے گا جو آسمانی ایسی کتاب لے کر آئے گا جس کتاب کی محنت کی برکت سے ہر باطل مذہب ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ اور جیسے تم نے پتھر کو آہستہ آہستہ پھیلتے دیکھا، اس طرح اس نبی کا دین بھی دنیا میں پھیلے گا۔ اور میرے دوستو آپ دیکھتے ہیں پھر میرے نبی آئے، پھر میرے نبی نے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، قرآن میرے نبی پہ نازل ہوا، پھر صحابہ اکرام کے ذریعے سے نبی نے باطل کے بتوں کو توڑا، مکہ فتح ہوا، 360 بت ٹوٹے، اور پھر نبی کا دین پھیلنے لگا۔ جب نبی دنیا سے گئے تو 9 لاکھ مربع میل تک دین پھیل چکا تھا۔ پھر نبی کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا، دین 11 لاکھ مربع میل پر پہنچا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر کا دور آیا تو 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا۔ اس پتھر کی طرح اسلام پھیلتا جا رہا ہے جو پتھر اس وقت نصر نے خواب میں دیکھا تھا۔ پھر حضرت عثمان کا دور آیا تو 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا۔ پھر حضرت علی کا دور آیا، اسی 44 لاکھ مربع میل کی حضرت علی حفاظت کر کے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے جسے دور امیر معاویہ کہتے ہیں۔ اب اس پتھر کی طرح یہ دین ایسا پھیلا کہ دنیا میں 65 لاکھ مربع میل کے قریب اسلام پھیل گیا۔ کہاں معاویہ شام میں بیٹھا ہے، لیکن اس کی فوجیں مکران کو فتح کرتی ہیں، پشاور کو فتح کرتی ہیں، کابل کو فتح کرتی ہیں، آذربائیجان میں معاویہ کی فوجیں ہیں، ترکمانستان میں افغانستان میں معاویہ کی فوجیں ہیں۔ وہ جو خواب حضرت دانیال نے تعبیر بتائی، اگر اس خواب کی عملی تصویر کسی کے دور میں نظر آتی ہے اور دین پھیلتا ہوا نظر آتا ہے، اس دور کو دنیا دور امیر معاویہ کہتی ہے۔ اس دور کو دور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور۔ اور یہ سب کیسے ہوا؟ قرآن کو سینے سے لگایا تھا انہوں نے، صحابہ قرآن کو سینے سے لگایا، اس پر عمل کیا۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ قرآن والوں کو اللہ نے عزت کتنی دی۔ عزت ملتی قرآن والوں کو، یہ یاد رکھنا، باقی عزتیں وقتی ہیں۔ تم نہیں دیکھ رہے افغانستان میں قرآن والوں کو اللہ نے عزت دی یا نہیں دی؟ وائٹ پگڑی نے وائٹ ہاؤس کو ذلیل کیا یا نہیں کیا؟ تمہارے بڑے بڑے گھبرا گئے تھے۔ یہ مشرف صاحب بھی جو ہے نا کمانڈو بنتا تھا، ویسے جب اس نے دھمکی دی تو کمانڈو کا مین بھی نکل گیا اور کاف گاف بن گیا تھا۔ تو وہ پھر
بہرحال وہ ہو گیا. تو اس لیے یاد رکھو سب تھر تھرا رہے تھے. یہ قرآن والے تھے جن کو اللہ نے عزت دی. تو آج آپ بھی یہ نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن والا بنائیں گے. نیت تو کر لو, ارادے تو کر لو. بچوں کو بھی بچیوں کو بھی یقین کریں. آج ہم نے سے ہر ایک کہتا ہے سرکاری نوکری ملے, کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملتی ہے نا, گھر بیٹھے سکون سے کھائیں گے. بھائی مرنے کے بعد نیکیوں کی پینشن بھی تو قبر میں ہمیں چاہیے نا. تو یہ بچے جو قرآن پڑھتے, عالم بنتے, مفتی بنتے, مولوی بنتے, یہ آپ کی قبر میں پینشن ہے. آپ قبر میں ہوں گے, فرشتہ آئے گا بھائی یہ قرآن ختم کرنے کا ثواب. وہ کہے گا میں نے پڑھا ہی نہیں. تو نے تو نہیں, تیرے بچے نے تو پڑھا ہے نا. ایک ثواب اس کو بھی ملا, ایک ثواب تجھے بھی ملا. اس وقت شکر کرے گا, اللہ شکر ہے کوئی کسی کو انسان کے بچے کو چھوڑ کر آیا ہوں پیچھے. ہم نے ایسے جنازے دیکھے, یقین کرو اس دن بھی ایک جگہ میں نے اس کے بیٹے کو کہا سب میں کھڑا ہو. باپ کا جنازہ ہے, بیٹا نہیں پڑھ رہا کہ آتا ہی نہیں جنازہ. پہلی سزا اللہ نے باپ کو دی, دیکھ غیر پڑھنے تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کے لیے تیار نہیں ہے. ایک تو دیکھو ماں کے جنازے میں شریک نہیں ہے, اوروں کے ساتھ سب میں نہیں, باہر کھڑا ہوا ہے کہ آتا ہی نہیں ہے. یہ سزا نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس لیے کوشش یہ کریں, اصل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ پڑھنے کے بعد تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور تقدیر میں جتنا میرے بچے کا رزق لکھا ہے اتنا ہی ملے گا. چاہے میرا بیٹا مولوی بنا تب بھی اتنا ہی ملے گا, اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ زرداری بنا تب بھی اتنا ہی ملے گا, جتنا قسمت میں ہوا. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو جب قسمت میں ہے تو آئے قرآن سے تعلق بنائے, دینی مدارس سے تعلق بنائے, ان علماء کی عزت کرو, احترام کرو. اللہ تمہاری اولاد میں علماء پیدا کرے گا. دیکھ لو جنہوں نے مقدس شخصیات کی عزت نہیں کی, اللہ نے انہیں قرآن سے بھی محروم رکھا ہے. رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ بھائی کالوں کے یہاں تمہیں کوئی حافظ ملتا ہے؟ بولو نہیں. قرآن زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے. آپ یقین کرو ان کے بڑے سے بڑے علامے کو بولو ایک صفحہ صحیح قرآن سنا کے دکھاؤ, دیکھ کر ایک صفحہ. یہ تو برکت ہے بڑوں کی قدر کرنے کی. بزرگش ہرگز نہ خوانن اہل خرد, کہ نام بزرگاں بزشتی برد. ولایت حاصل کرنے کے لیے پہلے اللہ والوں کی عزت کرنی پڑتی ہے. اللہ والوں کی عزت کرنے کی برکت سے اس عزت کرنے والے کو بھی اللہ والوں میں شامل کر دیتا ہے. چونکہ میں نے آگے بھی کہیں جانا ہے, اس لیے میں بس آپ کے سامنے اتنی معلومات عرض کر چکا ہوں. اس مدرسے کو اللہ مزید ترقیاں عطا فرمائے. مولانا رحمت اللہ صاحب حسینی کو اللہ پاک دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر جزائے خیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.